صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما لما ولہ الشکر علی ما الہما والصلاة بما قدم بالعموم لعمل ابتداها وسبوغ آلاء الأزداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرولة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وملك فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين بيوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلك على من يكفله صلوات. بلند آواز سے درود پڑھنا پیغمبر کی فرمائش ہے. یہ جو احباب ہاتھوں میں موبائل اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجلس سنیں اور مجلس کا ادب برقرار رکھیں. موبائل نیچے رکھ دیں، مجلس کے ادب کو برقرار رکھیں. گفتگو کے لیے میں نے کتاب خدا کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. کلام مجید کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 20واں سورہ ہے. طٰہٰ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے، اور سورہ کا آغاز ہی اس لفظ سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ اے طاہر. اے پاک و پاکیزہ، اے طاہر. اگر عنوان گفتگو ہوتا اور موقع ہوتا تو میں اس کی تفصیل عرض کرتا. 5 چیزیں ایسی ہیں علماء اہل سنت کے اکابر محدثین نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے قرآن میں نبی کے ساتھ نبی کی آل کو شریک رکھا.
اس میں سے صرف ایک چیز کا اس وقت ذکر کر رہا ہوں، باقی ایام ازاں اور فصل ازاں میں کبھی تفصیل کے ساتھ، اور وہ ایک یہ ہے آپ کے حوالے کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، آپ محفوظ کیجئے اسے۔ محبوب سے، مرسل اعظم سے، صاحب قرآن سے، رسول سے کہا اے طٰہٰ، اے طاہر طٰہٰ، اور اہل بیت کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا۔ درود بھی پڑھیے بلند آواز سے۔ اہل بیت کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے گفتگو اس منزل پر کہ جہاں اللہ اپنے محبوب کو جیسے مخاطب کر رہا ہے ویسے اہل بیت کے لیے ذکر کر رہا ہے۔ اس سے سورہ کا آغاز ہے، یہ ذرا سا تعارف تھا، اور اب میں اس آیت تک آ جاؤں جسے میں نے پڑھا ہے، اور وہ ایک تفصیل ہے، آخری ٹکڑے کو پڑھا ہے، لیکن اگر پچھلے ٹکڑے نہ سناؤں تو آپ مربوط نہیں ہو سکتے، اس لیے اس تسلسل کو یاد رکھیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ۔ اے موسیٰ، ہم نے تم پر اس سے پہلے ایک احسان اور بھی کیا تھا، ہم نے تم پر ایک احسان اور بھی کیا تھا۔ یہ بتلغلے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک احسان اور بھی کیا تھا کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک ہی ساتھ دو احسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ہی ساتھ دو احسانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، پہلا احسان یہ تھا کہ ہم نے تمہاری ماں پہ وحی کی تھی، ہم نے تمہاری ماں پہ وحی کی تھی۔ ماں پہ وحی کر دے، نبی کی ماں پہ وحی کر دے تو بتلا رہا یہ ہمارا احسان ہے، کلیم اللہ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس کی ماں پہ وحی کی تھی۔ اور وہ وقت تھا، دو سورے ہیں جہاں ایک ساتھ لفظوں کے رد و بدل سے اللہ نے ایک ہی بات کو دو طریقے سے بیان کیا ہے، ایک سورہ طٰہٰ ہے، ایک سورہ قصص ہے، اور دونوں میں صرف لفظ بدلے ہوئے ہیں، مفہوم تقریباً ایک ہے۔ الاغز فیہ بالیم، الاغز فیہ بالتابوت، فاغز فیہ بالیم فلیلقیہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری ماں پر وحی کی تھی، یہ ہمارا احسان تھا، اور وحی یہ کی تھی کہ اپنے بچے کو تابوت میں رکھو، دریا کے حوالے کر دو، دریا کے حوالے کر دو، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور دریا کے ساتھ دریا کے بہاؤ میں وہ صندوق چلا، وہ تابوت چلا، اور جب وہ چلا تو وہاں جہاں پہنچا یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، جس کے ہاتھوں میں وہ صندوق پہنچا فرعون، وہ میرا بھی دشمن تھا، وہ موسیٰ کا بھی دشمن تھا، وہ میرا بھی دشمن تھا، وہ موسیٰ کا بھی دشمن تھا۔ آپ نے غور کیا کہ تابوت صندوق میں رکھ کے کلیم کو بھجوا دیا، اور اس کے بعد پہنچا کلیم کس کے ہاتھوں میں؟ دشمن کے ہاتھوں میں۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، تو ہم نے تو اپنی محبت کو پر اڑیل دی، وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ موسیٰ تم ہماری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ اب پہلا حصہ میرا عنوان نہیں ہے، اس لیے میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ترتیب کے لیے، مربوط ہونے کے لیے ترجمہ سنایا ہے۔ منظر پہنچ گیا کہ یہ کس وقت کی گفتگو ہے؟ جب ماں نے، توجہ، جب ماں نے تابوت میں، صندوق میں بچے کو رکھ کر دریا کے حوالے کیا، اور بچہ دریا میں، صندوق بہاؤ میں پانی کے چلا، تو اکیلا بھائی صندوق میں نہیں چلا،
اب قرآن توجہ، اب قرآن کہتا اذ تمشی، یہ آیت پڑھیے، اذ تمشی اختک، اس ہمارا دوسرا احسان موسیٰ تم پر یہ ہے کہ تمہاری بہن تمہارے تابوت کے ساتھ ساتھ چلی۔ ہمارا دوسرا احسان یہ ہے کہ تمہاری بہن تمہارے صندوق کے ساتھ ساتھ چلی اور وہاں پہنچی جہاں تم صندوق میں پہنچے، فتقول، تو اس بہن نے کہا هل ادلک علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اسے پرورش کرے؟ اب ترجمہ پہنچ گیا تو ذرا بچے منظر بھی سن لے اور منظر یاد رکھیے گا، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ادھر ماں نے صندوق میں بچے کو رکھا، صندوق کو دریا میں رکھا اور بیٹی سے کہا یہاں کا اللہ نے ہمارا احسان ہے۔ سورہ قصص میں کہا قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ الجنب وہم لا یشعرون، اور ماں نے اپنی بیٹی سے موسیٰ کی بہن سے کہا دیکھو ساتھ ساتھ جاؤ، ساتھ ساتھ جاؤ اور بھائی کو نظر میں رکھتی ہوئی جانا، بھائی سے غافل نہ رہنا، ساتھ ساتھ جاؤ۔ تو اب بہن دریا کے ساتھ ساتھ چلی، ادھر دریا میں بھائی صندوق میں چلا، ادھر بہن کنارے کنارے چلی۔ وہاں صندوق پہنچا تو بچہ بھوکا تھا، دایائیں چاہیے تھی، آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، میں ممبر پڑھوں بڑی احتیاط سے پڑھنے کا قائل ہوں اور اسی احتیاط کا درس اگلی نسلوں کو دیتا ہوں۔ ہر لفظ ممبر پہ بولا جاتا ہے، نہ ہر لفظ فرش عزا پہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اس یقین سے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس فرش کے وارث آیا بیٹھا ہوا ہے، اہل بیت آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہر لفظ نہیں بولتے، جو ادب کی بات ہو وہ ادب سے کی جاتی ہے۔ اب میرے اس مفہوم کو یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ آنے جانے کا سلسلہ رہے گا، اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو تقریر جاری رہے گی، ورنہ میں مسائل پر آ جاؤں گا۔ صلوات بھیجیے میں نظام، اس لیے کہ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کون کدھر دیکھ رہا ہے۔ محمد و اہل بیت محمد بلند سلام۔ ایک منزل کے لیے میں نے آپ کو اس وقت اس منزل پہ روکا ہے اور اسے یاد رکھیں۔ صندوق پہنچا فرعون کے دربار میں، بچہ بھوکا تھا، کیا بات ہے، تو دایائیں چاہیے، کوئی دودھ پلا دے۔ آسیہ نے اعلان کروایا دایائیں بلاؤ، مملکت میں حکومت کی طرف سے بلائی گئی، پیسے مل رہے تھے، کون نہ آئے گا، بھیڑ لگ گئی، قطار بہت بڑی تھی۔ جب دایائیں قریب آئی، موسیٰ نے کسی کی طرف رخ نہیں کیا، موسیٰ نے کسی کی طرف رخ نہیں کیا۔ قرآن نے سورہ قصص میں آواز دی حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی، ہم نے تو پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی۔ اس مقتدر مجمع سے اور قرآن کے پڑھنے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہوا؟ لیکن مجھے اس منزل پر آنا ہے، جی میں عرض کرتا ہوں۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی۔ جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہوا؟ اس لیے کہ یہ قال لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے، اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی۔ تو زمانہ اسے بھی یاد رکھے، اتنی تفصیل سے قرآن نے کیوں سنایا؟ اسی لیے سنایا تاکہ اپنے محبوب کی عظمت بتلائے۔ اور اب میں جہاں روک رہا ہوں اس منزل کو یاد رکھیے گا، آخر قطار ختم ہو گئی، بہت طویل قطار تھی دایاؤں کی، بالکل آخر میں موسیٰ کی بہن جن کا نام ام کلثوم تھا وہ بھی کھڑی ہو گئی، بہن ہے،
وہ گئی کیوں ہے؟ وہ گئی اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کو بھیج کر تجھ پر احسان کیا ہے. ہم نے اس کو بھیج کر تجھ پر احسان کیا ہے موسیٰ. اب جو پہنچی ہے بہن، دایاؤں سے مایوسی ہو گئی. موسیٰ نے سب سے منہ پھیر لیا، اب بچہ بھوکا ہے. ایسے میں آخر میں ام کلثوم بہن، تو بہن نے آ کر آسیہ سے کیا کہا؟ قرآن میں دونوں جگہ موجود ہے، طٰہٰ میں بھی موجود ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اور قصص میں بھی موجود ہے. کیا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ؟ طٰہٰ میں ہے هل ادلک علی من یکفلہ، قصص میں ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ. ترجمہ آپ کے حوالے کروں. بہن نے آسیہ سے کہا، آپ نہ سمجھے تو کون سا، بہن نے آسیہ سے کہا کیا میں تمہیں اہل بیت کا پتہ بتاؤں جو اسے پالے؟ کیا میں تمہیں اہل بیت کا پتہ بتاؤں جو اسے پالے؟ پھر متوجہ کر رہا ہوں اپنی نئی نسل کو، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے، طریقے بدلا نہیں کرتے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی اگر ماں سے دور ہوگا تو غیروں میں نہیں، اہل بیت میں جائے گا. نبی اگر ماں سے دور ہوگا تو غیروں میں نہیں، اہل بیت میں جائے گا. یہ دو منزلیں پہنچ گئی. تو اب یہ بات آپ سے پوچھنا ہے، میں نے آپ سے کہا میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا. بہن منظر پہنچ گیا، آیتیں پہنچ گئی. اب میرے سوالوں کا جواب آپ کے حوالے. میں سوال کروں گا، جواب نہیں دوں گا، جواب آپ کا رد عمل بتلائے گا. بہن گئی ہے ساتھ، بہن گئی ہے ساتھ، اور یہ بتلا رہی ہے کہ میں بتاؤں کون پالے گا. تو آسیہ نے کہا بتاؤ، تو پھر ماں کا پتہ بتایا. تو اس صورت میں ماں پہنچ گئی. قرآن نے کہا ہم نے وعدہ کیا تھا اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں ہم تمہاری طرف بچے کو واپس پلٹا دیں گے. تو اصل میں پتہ بتلانے گئی تھی. اللہ نے کہا ہمارا احسان تھا موسیٰ پر بہن کا ساتھ جانا، ہمارا احسان تھا موسیٰ پر. اب کچھ سوال ہے آپ سے، یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے. اگلا لفظ آپ کے حوالے، آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے. اگلا لفظ سمجھو گے، یہ کلیم ہے، حبیب نہیں ہے. یہ کلیم ہے، حبیب نہیں ہے. دو باتیں پہنچ گئی. یہ موسیٰ ہے، فخر موسیٰ نہیں ہے. یہ کلیم ہے، حبیب نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جو بہن ساتھ گئی ہے وہ احسان ہے ہمارا. فضائل پڑھ رہا ہوں جیسے چاہیے گا سنیے گا، مسائل سے اٹھا کے پڑھ رہا ہوں مگر فضائل پڑھ رہا ہوں. ہمارا احسان ہے ایک بہن بھائی کو بچانے ساتھ جائے، اور بھائی کلیم اللہ ہو تو بہن خدا کا احسان ہے، اور بھائی رسول کی ملیت میں ہو اور بہن بچانے ساتھ جائے تو زینب خدا کا احسان ہے. دیکھیے اس بات کو پھر سنیے. ایک بہن اپنے بھائی کو بچانے ساتھ جائے، بھائی کلیم اللہ ہو تو بہن اللہ کا احسان ہے. اور اگر بھائی ملیت مصطفیٰ ہو، حسین ملی،
اگلا فقرہ کہوں؟ بند کرو بیٹا موبائل بند کرو. اگلا فقرہ کہوں؟ موسیٰ دریا میں بہائے گئے تھے تو اسلام کو خطرہ نہیں تھا. موسیٰ دریا میں بہائے گئے تھے تو اسلام کو خطرہ نہیں تھا. دیکھیے میں آپ سے کیسے عرض کروں، میں مجبور ہوں اس منزل پر. میں نے کبھی لاہور کی کسی ممبر سے یا میرے بہت سے ایسے دوست تحت نظر تشریف فرمائے جو مسلسل سنتے ہیں. اس لاہور کی سرزمین پر شاہی مسجد کے خطے میں آرام کرنے والے، اس مملکت خداداد کا تصور پیش کرنے والے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حسین ابن علی کی تعریف کرتے ہوئے حسین ابن علی کی تعریف کرتے ہوئے حسین ابن علی کی مدح کرتے ہوئے فارسی میں، ویسے تو اردو میں بھی بہت سے شعر ہیں، فارسی میں بھی بہت سے ہیں، لیکن ایک منزل ایسی ہے جہاں مسلسل گفتگو کی ہے. موسیٰ کے لیے آپ وہ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، وہ بات یاد رکھیے گا، وہ پہلے بتا دیتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ پہلے بتا دیتا ہوں. حق و باطل کی بات کرتے ہوئے حق و باطل کی بات کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ یہ اچانک سے وجود میں نہیں آ جاتے. یہ اچانک سے وجود میں کیا کہنے، واہ واہ واہ. اب جیسے تاریخ پس منظر میں ہے جس کے وہ یاد کر رکھے گا، وہ کہتے ہیں ای دو قوت از حیات آمد بدید. کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ. ای دو قوت از حیات آمد بدید، یہ دو قوتیں حق اور باطل یہ زندگی کے دھارے کے ساتھ ہے. آدم کے دور میں بھی ملے گا، نوح کے دور میں بھی ملے گا، ابراہیم کے دور میں بھی ملے گا، موسیٰ کے دور میں بھی ملے گا، عیسیٰ کے دور میں بھی ملے گا، خاتم کے دور میں بھی ملے گا، قیامت تک ملے گا. زندگی کے دھارے کے ساتھ. لیکن مثال جو رکھی انہوں نے وہ آپ کے حوالے. ای دو قوت از حیات آمد بدید، موسی و فرعون و شبیر و یزید. موسی و فرعون و شبیر و یزید. وہ کہہ رہے فرعون باطل تھا، موسیٰ حق تھے. اگلی مثال میں پھر دو نام رکھے، ایک حسین ایک یزید. جو مصرع سمجھ گیا سادہ سا مصرع ہے. مطلب علامہ کے کہنے کا یہاں یہ ہے کہ حق و باطل کے اس تسلسل میں جہاں موسیٰ کھڑے تھے، وہاں حسین کھڑے ہیں. اگلا جملہ سن لیجئے، جہاں موسیٰ کھڑے تھے وہاں حسین کھڑے ہیں. جہاں فرعون بیٹھا تھا وہاں یزید بیٹھا ہے. جہاں فرعون بیٹھا تھا وہاں یزید بیٹھا ہے. تو یہ دو قوتیں مسلسل ہیں، اور اگر بچے سمجھے تو سمجھے، نہیں سمجھے تو کیسے سمجھاؤں. اسی لیے زیارت وارثہ میں یہ فقرہ ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. جب حق و باطل سمجھا چکے پھر ایک اور مثنوی میں حسین کے لیے علامہ اقبال نے کہا، اب آپ کے حوالے، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. یہ حسین نے اپنے خون سے صحرا کی ریت پر الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہے، یہ ہماری نجات کا پروانہ لکھا ہے، ہماری نجات کا پروانہ لکھا ہے. تو اب منزل یہ ہے کہ اگر بات پہنچ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا. اب لفظ آپ کے حوالے، لا الہ الا اللہ کو
موسیٰ کی بہن ام کلثوم کا اللہ کا احسان ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، علی کی بیٹی کا اللہ کا احسان ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا، اس لیے کہ علی کی بیٹی وہ احسان ہے جس نے حسینیت کو محفوظ کر لیا، حسینیت کو الگ کر کے کوئی نہ دیکھے۔ آج یہ مجلس آباد ہے، زینب کبریٰ کا صدقہ ہے، آج یہ فرش بچھ رہا ہے، تقریب منزل سے قریب ہو رہی ہے، زینب کبریٰ کا صدقہ ہے، آج یہ عزاداری ہو رہی ہے، زینب کبریٰ کا صدقہ ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ یہاں مجلسوں میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ توحید یہاں بیان ہو رہی ہے، رسالت یہاں بیان ہو رہی ہے، عدل یہاں بیان ہو رہا ہے، امامت یہاں بیان ہو رہی ہے، قیامت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، قیامت کے ساتھ آنے والے کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، نماز روزہ ہر زکات جہاد ہر چیز ہر شے کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن سے لے کے اسلام تک جو کچھ خطرے میں تھا حسین بچانے آئے تھے۔ اب وہ آیت پھر یاد رکھیے، سورہ طٰہٰ سے قصص تک آ گیا، قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ الجنب لا یشعرون۔ ابا نے بہن سے کہا ساتھ ساتھ جاؤ، ساتھ ساتھ جاؤ، بہن ساتھ ساتھ چلی۔ اب یہ آپ کیسے سمجھے کہ مجھے نہیں پتا؟ قرآن نے کہا یہ فرعون اور فرعون کے دربار والوں کو شعور نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھے تھے کہ بھائی آ رہا ہے، انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا بہن بھی آ رہی ہے، بھائی کا کام تھا۔ دیکھیے قرآن کہہ چکا ہے کہ جب فرعون کے دربار والوں کو اور فرعون کو خبر نہ تھی، شعور نہ تھا کہ بہن بھی آ رہی ہے، جب وہاں بہن پہنچی ہے تو یہاں جو بہن گئی ہے اس بہن کا کام کیا ہے؟ حسین کا کام تھا اسلام کو بچانا، بہن کا کام تھا یزیدیت کو ڈھانا۔ اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اب یہ فقرہ مجھے نہیں معلوم، آپ محفوظ کر لیجئے اور میں منزل پہ آؤں، لیکن ذرا صحیح سن لیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے اگر میں نے یہ بتلا دیا کہ بہن اللہ کا احسان ہے، تو پوچھنا یہ ہے جب بیٹی کی عظمت یہ ہے، جب بیٹی کی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کا احسان ہے، تو باپ کی عظمت کیا ہوگی؟ جو عظمت زینب کبریٰ نہ سمجھے وہ عظمت علی کیا سمجھے گا؟ جو ایثار زینب نہ سمجھے وہ ولایت علی کیا سمجھے گا؟ کاش کہ میں اس وقت شرح کر سکتا، لیکن تقریر اب ایسی منزل پر آ گئی ہے کہ صرف مصرع پڑھ رہا ہوں، اور مصرع بھی میرے مسلک کے عالم کا نہیں ہے۔ علامہ موفق بن احمد خارزمی علماء اہل سنت میں بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جناب زینب کے شان میں قصیدہ لکھتے ہوئے ایک مصرع لکھا ہے۔ آپ کی اتنی گفتگو اور آپ کے اظہار عالیہ پر اعتماد کرتے ہوئے صرف مصرع اور ترجمہ آپ کے حوالے بغیر کسی شرح اور تفسیر کے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے مصرع کہا ہے ان کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں، وہ کہتے لولا زینب قتلوا علیہ، اگر زینب نہ ہوتی تو علی قتل ہو جاتا۔ اب سوچتے رہنا کیا کہا، لوگ علی کو قتل کر دیتے۔ اگر اس علی سے تو وہ علی سمجھو جو جلتے ہوئے خیموں کی آگ میں بستر پہ تھا، تو بھی مصرع درست ہے۔ اور اگر اس علی سے وہ علی سمجھو
کہ زینب کا پاک ہے تب بھی مصرع درست ہے، اس لیے کہ علی کی بیٹی نے تحفظ کیا ہے۔ اب میرا حق ہے کہ میں یہ جملے کہوں۔ قرآن نے کہا کہ بہن ساتھ گئی موسیٰ کے تو ہمارا احسان تھا۔ موسیٰ صندوق پہ رکھ کے دریا میں بہائے گئے تھے، موسیٰ پہ تلواریں نہیں چلی تھی۔ فکرہ یاد رکھیے، موسیٰ پہ تلواریں نہیں چلی، موسیٰ صندوق پہ رکھ کے دریا میں بہائے گئے تھے، موسیٰ پہ پتھر نہیں مارے گئے تھے، موسیٰ پہ لیزے نہیں مارے گئے، موسیٰ پہ بھالے نہیں مارے گئے۔ تو آپ پلٹ کر مجھ سے یہی کہیں گے کہ ہاں بھالے حسین کو مارے گئے، تلواریں حسین کو ماری گئی، پتھر حسین کو مارے گئے، نیزے حسین کو مارے گئے، برچھیاں حسین کو ماری گئی، مگر میرا جملہ بھی سن لو، تازیاں لے زینب کو مارے گئے۔ ہائے 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 حسین، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، ایسے رونا جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو روتی ہے۔ نیزے حسین کو مارے گئے، برچھیاں حسین کو ماری۔ جناب زینب کبریٰ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، عقیلہ بنی ہاشم پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب میں یہ واقعہ، اس کا آخری حصہ جو میں سنا رہا ہوں وہ اسی طریقے سے ہے۔ تفصیل باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جب علی نے دارالحکومت کو کوفے منتقل کیا اور علی کوفے آئے تو کچھ دن بعد کوفے کی عورتیں دروازے پر علی کے آئیں، دوپہر کا وقت تھا، آ کے اطلاع دی گئی علی دروازے پر آئے۔ کیسے آلہ ہوا؟ کہ مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم ہمیں تفسیر قرآن بیان کرے، تفسیر قرآن بیان۔ جس وقت علی سے کوفے کی عورتیں یہ گفتگو کر رہی تھی تو حسین پہلو میں کھڑے تھے۔ علی بڑھے، دوپہر کا وقت تھا، علی بڑھے اور کہا حسین جاؤ بہن سے پوچھو تفسیر قرآن کے لیے جو وقت وہ کہیں وہ مقرر کیا جائے۔ حسین آئے تو بہن آرام کر رہی تھی، اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی، لیکن ایک سب سے روشن دان سے دوپہر کا وقت تھا تو تھوڑی سی تمازت آ رہی تھی، تپش آ رہی تھی، اور لاہور کے شہر کے رہنے والے لوگ جانتے کہ تپش اور تمازت کیا ہوتی ہے۔ آئے تو تھے بابا کے کہنے پر یہ پوچھتے کہ تفسیر قرآن کے لیے کون سا وقت مقرر کیا جائے۔ جب دیکھا بہن آرام کر رہی ہے تو حسین نے ابا دوست سے اتاری، بہن پہ سایہ کیا۔ جتنی دیر بہن آرام کرتی رہی حسین سایہ کیے ہوئے کھڑے رہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ بہن نے آنکھیں کھولی تو بھیا کیسے آئے؟ تو بابا دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بابا نے کہا ہے کہ کوفے والوں سے کی عورتیں آئی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تفسیر قرآن کے لیے کوئی وقت مقرر کیا جائے۔ تو آپ نے آواز دے لی ہوتی کہ ہم آئے تھے مگر آپ آرام کر رہی تھی۔
تمازن اور تپش آ رہی تھی. ہم نے نہیں چاہا کہ خلل پڑے آپ کے آرام میں. ہم نے ابا کا سایہ کیا. معلوم ہے بہن نے کیا کہا؟ بہن نے کہا بھائی کاش کوئی ایسا وقت آئے کہ دھوپ آ رہی ہو، تم آرام کر رہے ہو اور بہن اپنی چادر کا سایہ کرے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. دھوپ آ رہی ہو، تم آرام کر رہے ہو، بہن اپنی چادر کا سایہ کرے. واقعہ تو آپ نے سن لیا نا، اب میرا جملہ بھی سن لیجئے. وقت تو آیا، وقت تو آیا، مگر جب وہ وقت آیا تو سر زینب پہ چادر لگی. جب وہ وقت آیا تو سر زینب پہ چادر نہ تھی. آوازیں نہ رکے، بس اطمینان سے سنتے رہو مگر آوازیں نہ رکے، گریہ نہ رکے. جب وہ وقت آیا تو سر زینب پہ چادر نہ تھی. آپ کو پتا وہ وقت کب آیا؟ وہ وقت 11 محرم کو آیا. 11 محرم کو اس وقت جب دوپہر کے وقت اہل حرم کو اور اسیر بیویوں کو اور لٹے ہوئے قافلے کو مقتل کربلا سے گزارا گیا اور زینب نے بھائی کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا تو بہن کو اپنی تمنا اور وعدہ یاد تھا، لیکن سر زینب پہ چادر نہ تھی. اس وقت ایک بہت مشہور مرثیہ بھی ہے تاریخ پہ جو زینب نے پڑھا ہے. مجھے اس وقت وہ مرثیہ نہیں سنانا. دھوپ آ رہی تھی، لاشا دھوپ میں تھا. خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے. زینب کو وعدہ بھی یاد تھا، تمنا بھی یاد تھی. آپ کو معلوم ہے زینب نے کیا کیا؟ یہ مجھے آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے تھے، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے میں ایک مرتبہ تاریخ اور مقاتل کہتے کہ علی کی بیٹی نے عجیب کام کیا. چونکہ لاشے کے پاس سے گزارا گیا تھا، زینب بھائی کے لاشے پہ چھپ گئی. سنو گے؟ اب جیسے چاہو سنو. چھپ گئی اور اپنے بالوں سے کھلے ہوئے بالوں سے بھائی کے لاشے پہ سایہ کیا. یہ سایہ کتنی دیر رہا تاریخ یہ نہیں بتلا سکی. ہاں مقتل نے اتنا بتلایا کہ زینب خود نہیں اٹھی. ایک تعزیہ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے 2-3 مرحلے سنانے ہیں اسے سن لو اور محفوظ کر لو تاکہ احسان سمجھ میں آ جائے. یہ احسان کے معنی میں ہی عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بہن نے سایہ کیا. مقتل یہ نہیں بتا سکا کہ سایہ کتنی دیر رہا. ہاں زینب خود نہیں اٹھی. ایک تازیانہ بلند ہوا. میں نے مقاتل کو بہت گہری نظر سے دیکھا تو مجھے یہ ملا کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں، 2 ہستیاں کہ جب وہ حسین کے لاشیب سے لپٹی ہے تو وہ خود نہیں اٹھی، یا تو تازیانے نے اٹھایا. تو ایک تو زینب ہے، تازیانہ پشت پہ پڑا علی کی بیٹی کے. دوسری ہستی کا نام سنو گے، وہ 4 سال کی سکینہ ہے. جب باپ کے لاشے سے لپٹی تو شبر کے تماچے نے اٹھا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. یہاں میرے سارے دوست تشریف فرما ہے جنہوں نے خدمت کی ہے، کر رہے ہیں. خدا ہر ذکر حسین کی خدمت کرنے والے کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ بھی مجلس مسلسل سنتے ہیں، آپ نے سنا ہے. میں نے مقاتل میں یہ بات بہت مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں. دیکھی ہے کہ راہ کوفہ و شام میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جو تازیانے سید الساجدین کی طرف بلند ہوتے تھے،
یا جو سیلیاں اور تازیان سکینہ کی طرف بلند ہوتے تھے، اس سے پہلے کہ تازیانہ بھتیجے یا بھتیجی کی طرف پہنچے، زینب بھتیجے اور بھتیجی سے لپٹ جاتی تھی اور تازیانہ زینب کو پڑھتا تھا۔ تازیانہ علی کی بیٹی پہ پڑھتا تھا۔ بڑے حوصلے کے ساتھ سارا سفر ابو طالب کی پوتی نے طے کیا، ویسے ہی حفاظت کی جیسے رسالت کی حفاظت مکہ میں ابو طالب نے کی تھی، ویسے حسین اور حسینیت کی محافظ بلکہ زینب گئی ہے۔ کسی منزل پر بین مقتل کربلا میں جناب زینب کبریٰ کے لسان مقدس سے کوئی ایسا فقرہ نہیں سنا اور دیکھا اور پڑھا کہ جس سے یہ ثابت ہو یا کوئی لکھ سکے کہ زینب کے حوصلے کم ہو گئے۔ صرف ایک موقع ہے، وہ سن لو، اور کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا۔ آغائے علی ربانی خلخالی نے لکھا ہے کہ صرف ایک موقع ہے کہ جہاں پر مدینے پہنچنے کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ 1 سال کی قید گزار کر، 1 سال کی قید گزار کر اور رہا ہو کر مدینے واپس پہنچا، اور مدینے کی ہر بیوی زینب کے پاس پرسہ دے لے آئی۔ اور شاید یہاں پہ بات کو تمام کر دوں، ہر بیوی زینب کے پاس پرسہ دے لے آئی تو علی کی بیٹی سے ہر بیوی نے کچھ سوال کیے، اس لیے کہ 28 رجب کو جب قافلہ گیا تھا تو بڑی شان سے گیا تھا، تو بیویوں نے آ کے پوچھا۔ اب پوچھا کیا وہ سن لو۔ بیویوں نے کہا علی اکبر کہا برچھی کھائی ہے، کہ شہزادی علی اکبر کیا ہوئے، کہ کلیجے پہ برچھی کھائی، کہ اول و محمد کیا ہوئے، کہ اول و محمد کو میں نے بھائی پہ فدا کر دیا، کہا قاسم کیا ہوئے، کہ قاسم کا ناشا پامال ہو گیا، کہا عباس کے بازو قلم ہو گئے، کہا علی اصغر کا حسین پانی کا سوال کرنے گئے تھے، ایک تیر مارا گیا، بچہ لہر ہو گیا، کہا آپ کا بھائی حسین کا 3 شب و روز کا پیاسا سے آخری جملہ جناب زینب کا یہ جملہ یاد رکھنا، کہا 3 شب و روز کا پیاسا ذبح ہو گیا میرا بھائی۔ جب مدینے کی عورتیں سب کو پوچھ چکی تو مدینے کی عورتوں نے کہا بی بی وہ 4 سال کی سکینہ، تو جناب زینب نے کہا سکینہ کے مرنے نے، سکینہ کے مرنے نے زینب کو بوڑھا کر دیا۔ مشہور ہے کہ اللہ کے مولانا